قوم سمود کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے اور یہ قوم اپنے زمانے کی طاقتور اور ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد اس قوم نے زمین پر ایک نیا دور کا آغاز کیا جس میں انہیں ترقی کے ساتھ ساتھ طاقت اور عظمت بھی حاصل ہوئی، مگر قوم سمود نے اپنے عروج و ترقی کے غرور میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا۔ یہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے اور اللہ کی وعدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جو انہی کے قبیلے کے ایک معزز فرد تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو راہ راست پر لانے کی بے حد کوشش کی، مگر قوم سمود نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور ان کا انجام اللہ کے قہر کے سامنے آیا۔ قوم سمود عرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع تھی جو آج کے سعودی عرب میں مدین ساحلے کے مقام پر ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمانے میں پیدا ہوئی اور ان کی آبادیاں خوبصورت اور پختہ تھی۔ ان کے گھروں کو پہاڑوں میں تراش کر بنایا گیا تھا جو آج تک اپنی پختگی اور مضبوطی میں یکتا سمجھے جاتے ہیں۔ قوم سمود زراعت اور تجارت میں بھی ممتاز تھی اور ان کی زندگی خوشحال تھی، مگر اس ترقی اور خوشحالی نے ان کے دلوں میں غرور اور تکبر پیدا کر دیا اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی محنت اور طاقت کا نتیجہ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے بہترین اور معزز انسان بھی تھے۔ ان کی باتیں لوگوں کو سچی اور مدلل لگتی تھی، مگر اس کے باوجود قوم کے سردار اور بڑے لوگ ان کی بات کو نظر انداز کرتے اور ان پر ایمان نہیں لاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں شرک سے منع کیا۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، ورنہ اس کا انجام پچھلی قوموں کی طرح عبرتناک ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر قوم سمود نے ان سے ایک معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی میں اللہ کے نبی ہو تو ہمیں اپنی نبوت کا کوئی ثبوت دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ایک عظیم معجزہ نازل کیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی اونٹنی پہاڑ سے نکلی جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور نایاب تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا کہ وہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائے اور اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر اس کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو ایک خاص مقام عطا کیا اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ یہ اونٹنی ایک آزمائش کے طور پر آئی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اونٹنی کو پانی پینے کا ایک دن دیا جائے اور دوسرے دن قوم کے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ اس اونٹنی کو نہ چھیڑے اور اسے نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کیا کہ اگر انہوں نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کا انجام انتہائی عبرتناک ہوگا۔ اونٹنی کا معجزہ دیکھ کر بھی قوم سمود کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کے دلوں میں بغض اور حسد مزید بڑھ گیا۔ ان کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلانے کے لیے سازشیں شروع کر دی اور آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قدر بن سالف قوم کا ایک باغی اور سرکش نوجوان تھا جس نے اونٹنی کو قتل کرنے کا عزم کیا۔ قوم کے بڑے لوگوں نے اس ارادے میں اس کا ساتھ دیا اور یوں انہوں نے اللہ کی نشانی کو بے رحمی سے قتل کر ڈالا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور انہیں خبردار کیا کہ انہوں نے اللہ کی نشانی کو قتل کر کے ایک سنگین گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی کی خبر دی اور فرمایا کہ 3 دن کے اندر ان پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو توبہ کا آخری موقع دیا اور کہا کہ اگر وہ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو شاید اللہ ان کی مغفرت کر دے، مگر قوم سمود کے لوگوں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ تیسرے دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا۔ اللہ نے ایک خوفناک چیخ اور زلزلے کے ذریعے قوم سمود کو ہلاک کر دیا۔ یہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ ان کے دل پھٹ گئے اور وہ سب کے سب اپنے گھروں میں
مردہ ہو کر رہ گئے۔ ان کے مضبوط اور پختہ مکان ان کے کسی کام نہ آئے اور ان کی تہس نہس ہو گئی۔ یہ عبرتناک انجام اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا مقدر بنا اور ان کی داستان ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئی۔ قوم سمود کی یہ داستان ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر ان کی سرکشی اور نافرمانی نے انہیں اللہ کے عذاب کا شکار بنا دیا۔ یہ واقعی میں ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے نبیوں کی باتوں کو نظر انداز کرنے کا انجام ہمیشہ تباہی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ قوم سمود کا عروج عرب میں ایک شاندار دور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس قوم نے اپنی زندگی کو انتہائی پرتشین بنایا۔ ان کے پاس زمین کی بہترین نعمتیں تھیں، جسے زرعی زمینیں، صاف اور میٹھا پانی اور سرسبز و شاداب علاقے۔ قوم سمود کی دولت اور خوشحالی کا یہ علم تھا کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے مکانات بنائے۔ یہ مکانات نہ صرف پائیدار تھے بلکہ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت اور شاندار بھی تھے۔ ہر فرد اور ہر گھر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بے پناہ نعمتیں حاصل تھی اور انہوں نے اپنی طاقت اور دولت کو اپنی عظمت کا مظاہرہ سمجھا۔ قوم سمود کا فن تعمیر اپنے دور میں بے مثال تھا۔ یہ لوگ اپنے گھروں کو پہاڑوں میں تراش تراش کر بناتے تھے، جو کہ نہایت مضبوط اور محفوظ تھے۔ ان کی یہ تعمیراتی صلاحیت اللہ کی دی ہوئی ایک خصوصی نعمت تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے اس انعام کو اپنی قوت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھا۔ ان کے دل میں اللہ کی بڑائی اور شکر گزاری کے بجائے غرور پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے فن تعمیر کو اپنی عظمت اور طاقت کا ذریعہ سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کو فراموش کر دیا۔ قوم سمود کا علاقہ سرسبز و شاداب تھا اور ان کے پاس زراعت کے لیے بہترین زمینیں تھیں۔ ان کے پاس نہریں اور جیسے چشمے تھے جن کا پانی بہت ہی صاف اور میٹھا تھا۔ وہ فصلوں کی کثرت کی بدولت خوشحالی زندگی گزار رہے تھے۔ پانی کی تقسیم کے معاملے میں بھی وہ خود کو بڑے منصف سمجھتے تھے، مگر انہوں نے اس میں خود غرقی کو اپنا شکار بنا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا اور اٹھنی کے ذریعے آزمائش دی تو یہ لوگ اس آزمائش میں ناکام رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے شرف سے نوازا اور انہیں قوم سمود کی طرف مبعوث کیا تاکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلائیں اور انہیں ان کی گمراہی سے نکالے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نرمی اور شفقت کے ساتھ توحید کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ وہ اللہ کو اپنا واحد رب تسلیم کریں اور بتوں کی پرستش سے باز آئیں۔ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور اس کا شکر ادا کرنا ان پر لازم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں قوم کے عام لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی، مگر قوم کے سردار اور بڑے لوگ انکار میں مبتلا رہے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کیا اور کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی ان بتوں کی پرستش کی ہے اور ان کی یہ پرستش ہمیں وراثت میں ملی ہے، اس لیے ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو سننے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بہت مخلص اور خیر خواہ تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا بھی کی۔ آپ کا دل اپنی قوم کی بھلائی کے لیے بے حد فکر مند تھا اور آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، مگر قوم سمود کے لوگوں نے ان کی نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ جب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ ان کی نبوت کی صداقت کو دیکھ سکیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو ہمارے سامنے کوئی خاص نشانی دکھاؤ۔ اس مطالبے کو دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں کوئی ایسی نشانی عطا ہو جو ان لوگوں کو یقین دلائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک بڑی اور شاندار اونٹنی کو نکالا۔ یہ اونٹنی نہایت خاص اور غیر معمولی تھی اور اس کا وجود اللہ کی طرف سے واضح نشانی تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ وہ اس اونٹنی کا احترام کرے اور اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو پانی پینے کے لیے ایک خاص دن دیا اور دوسرے دن قوم کے لوگوں کو پانی استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو ایک آزمائش کے طور پر بھیجا تھا
تاکہ قوم سمود کے لوگ اس کی قدر کریں اور اللہ کے احکام کو مانیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، مگر قوم کے سرکش لوگوں نے اس نصیحت کو بھی نظر انداز کر دیا اور ان کے دلوں میں حسد اور بغض پیدا ہونے لگا۔ قوم کے سرکش اور نافرمان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو سن کر بھی انکار کیا اور اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور قوم کے سرداروں نے ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے قدار بن سالف نامی شخص کو اکسایا اور اس سے کہا کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کر دے۔ قدار بن سالف نے یہ سنگین جرم کر کے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور انہیں خبردار کیا کہ انہوں نے اللہ کی نشانی کو قتل کر کے ایک سنگین گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ 3 دن قوم کے لیے آخری موقع تھا کہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگے، مگر قوم نے اس وارننگ کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی وعدت کے مطابق 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم سمود پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار چیخ اور زلزلے کے ذریعے قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ ان کے دل پھٹ گئے اور ان کی بستیاں تباہ ہو گئی۔ وہ مکانات جنہیں انہوں نے فخر کے ساتھ پہاڑوں میں تراش تراش کر بنائے تھے، ان کے کسی کام نہ آئے، وہ سب کے سب تباہ ہو کر رہ گئے۔ قوم سمود کا یہ انجام ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے نبی کی نصیحت کو نظر انداز کرنا کا انجام تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہے، مگر جب انسان غرور اور سرکشی کی حد پار کر لیتا ہے تو اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔